رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزع. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر ایک کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے تم اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو تو تمہیں اور کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ بلبوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنے سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں کوئی ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری رہنے نہیں دیتی، بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منائے، اسے لاڈ کرے، اسے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ یہ چاہتے، یہ عقیدتیں، یہ محبت حق ہے اس رب کا، وہی اکلوتا حقدار ہے اس کا۔ وہ تو ناراض بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ اس کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے، اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا نہیں ہے؟ وہ جس کے دسترس میں 2 جہانوں کی بادشاہت ہے، اس کے لیے بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل؟ تم ایک دفعہ سچی نیت سے ہاتھ تو اٹھاؤ، بس ایک دفعہ اپنے خالی جھولی تو پھیلاؤ۔ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہ کر تو دیکھو، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیا کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بگڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئے، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزہ کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں دعا اور صبر سے ملتی ہے، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہے، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہے، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں دعا مانگنا سکھائی ہے، اس اللہ نے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ دعا میں اتنی بڑی قوت ہوتی ہے کہ مقدر کو موڑ دیتی ہے۔ بس یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا، یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اس کی رضا کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کرتے ہوئے
اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل ایک ہی دعا کو شدت سے مانگتے ہو۔ یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے، ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی سہ نہیں پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، شکر کرو، ہر لاحاصل اور حاصل پر میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ کیا پتہ تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک دعا کے منتظر ہوں۔ کیا پتہ کہ اب تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ اللہ کبھی تمہارا صبر، یہ آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزے کے ذریعے تم تک لے آئے۔ اللہ تاخیر اس لیے نہیں کرتا، بلکہ وہ تاخیر اس لیے کر رہا ہے کہ جب اس چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیا جائے تو تمہاری تڑپ خوشی کے آنسوؤں میں تبدیل ہو جائے۔ جیسے ہی وہ سجدے سے پہلے دعا مانگنا سکھاتا ہے، ویسے ہی تمہاری مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا؟ یہ کوئی اتفاق تو نہیں نا، بلکہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہے۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائے تو معجزے بھی عقل سے باہر ہوتے ہیں۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ تعالیٰ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپیٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تب اسے الفتاح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کی روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پہ چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دے گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ جب تم اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب تم اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو صرف ایک کام کرنا، اپنا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھا لینا۔ کچھ نہ بھی کہو مگر اللہ سب سمجھ لے گا، تمہارے درد کو، تمہاری تکلیف کو اور تمہاری ضروریات کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یقین کا امتحان تب ہوتا ہے جب ہمارے تڑپنے کے اور بہت ساری دعائیں کرنے کے باوجود بھی جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ملتی، یا جس سے ہم دور جانا چاہتے ہیں اس سے دور نہیں جا پاتے۔ توکل یہ نہیں کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے اور تبھی شکر ادا کیا جائے۔ توکل کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر حال میں صبر کیا جائے، اور جب کہیں سے بھی دعا قبول ہوتے نظر نہ آئے تب بھی اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ کبھی نہ کبھی تو اسے ضرور قبول کرے گا۔ توکل تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو تم نہیں سمجھتے ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ توکل تو یہ ہے کہ جس میں تمہاری رضا نہ ہو اس میں بھی راضی رہا جائے۔ توکل تو یہ ہے کہ ساری دنیا جب نہ کہہ دے تب بھی اس کے کن پہ یقین رکھا جائے۔ صبر تو یقین کی آخری حد ہے۔ اب آپ کہو گے کہ یقین کی تو کوئی حد نہیں ہوتی، بس تبھی تو میں کہتی ہوں کہ صبر ہی یقین کی آخری حد ہے، کیونکہ صبر بھی یقین کی طرح لامحدود ہوتا ہے، اور جب اللہ یقین عطا کرتا ہے تو صبر خود بخود آ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر صبر، زندگی کی تلخیوں پہ صبر، من پسند چیز کی چھن جانے پہ صبر، کسی اپنے کے روٹھ جانے پہ صبر۔ جب یقین پاس ہوتا ہے تو صبر کے حسن کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ بس یوں انسان نڈر ہو جاتا ہے، ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تب دل ہر بات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔
یہی طاقت ہے صبر کی کہ ہونے یا نہ ہونے، ملنے یا نہ ملنے کی طلب نہیں رہتی۔ آخری تو نہیں مگر سب سے اہم قدم اللہ سے ملاقات کی دعا ہے۔ دعا پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھی جاتی ہے، گر گرا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا کے ہر حرف پہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی اول ہے اور تو ہی آخر۔ تیرے در سے آخری امید لگا کر آئے ہیں، تو ہی عطا کرے گا کیونکہ تو ہی بس عطا کر سکتا ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی سرکانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور لکھی ہوئی تقدیر کا ایک ایک حرف بھی بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا نہ تم کو وہم آیا اور نہ گمان۔ اگر لوگوں کے لیے بے لوث ہو کر دعائیں کرو گے اور کسی کی خاطر اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ گے تو اس روح زمین پر کوئی نہ کوئی تمہارے لیے بے لوث دعائیں کرنے کے لیے بیٹھا دیا جائے گا۔ تم اس رب کے بندوں کے لیے کچھ کرو گے تو وہ رب تمہارے لیے بہت کچھ کرے گا اور کروائے گا۔ تم کسی کی راہ سے ایک کنکر ہٹاؤ گے تو وہ رب کسی کے ذریعے تمہاری راہ سے بہت سے کنکر ہٹوا دے گا۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي